الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھیں درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سید النور اللہ وعلى آلک وآصحابک یا خاتم النبیین گناہگاروں خطا کاروں شفاعت یا رسول اللہ گناہگاروں خطا کاروں شفاعت یا رسول اللہ گناہگاروں خطا کاروں شفاعت یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا سنا ہے پیارے عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے پیارے
گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، مل کے پڑھ لیں میرے گھر میں بھی ہو جا گناہوں کا لگا تکیہ پڑا دن رات سوتا ہوں، گناہوں کا لگا تکیہ پڑا دن رات سوتا ہوں، جگا دو اب، جگا دو اب، جگا دو یا رسول اللہ، جگا دو اب، جگا دو اب، جگا دو یا رسول اللہ، چمک جاوے میری قسمت دا تارا یا اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ بے پناہ میں بے پناہ ہدیہ درود و سلام اللہ کریم کا کروڑہ بار احسان ہے، خالق کائنات نے، رب السماوات نے ہم سب کو آج کی اس خوبصورت بزم کو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی اور سچی اخلاص والی اللہ تعالی محبت نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، پچھلا 2 نشستوں میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کے حوالہ سے کچھ مواد جو ہے اسے بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں سرکار کا جانا بیان کیا۔ اللہ اپنے محبوب کو کس شان کے ساتھ، کس شان کریمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو یہ معراج کا حسین سفر کرایا ہے۔ یہ حسین معجزہ اپنے اندر سرکار کے حسن و جمال کو بھی بیان کرتا ہے، اور اللہ کے اپنے پیارے محبوب کے اوپر کیے جانے والے کرم اور فضل جو ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی مہربانیاں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے تحاشا نظر آتی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات بہت زیادہ اللہ کے مہربانی سے اللہ کی وہ نشانیاں جو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دکھائی، وہ تمام تر نشانیاں اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھائی۔
احباب وقار، ان تمام گوشوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک تو سرکار کا جانا ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی بارگاہ میں اتنا قرب حاصل کر لینے کے بعد اللہ کے حضور اتنی مہربانیاں ہو جانے کے بعد اس کا اس کائنات میں پھر لوٹ کر آ جانا ہے۔ ذرا تصور کریں، جب امت نے اتنا ستایا ہوا ہو، ایک ایک سانس بھی بڑی مشکل سے لیا جا رہا ہو، جس معاشرے میں غم ہی غم ہوں، جہاں پر دکھ اور تکالیفات ہی تکالیفات ہوں، اس سوسائٹی میں رہنا کون گوارا کرتا ہے؟ اس محلے میں رہنا کون گوارا کرتا ہے؟ لیکن ساری کائنات کے لوگ ایک طرف ہیں، ہر ایک غموں کے وقت میں چھوڑ جاتا ہے، ہر ایک مصیبتوں کے ویلے میں آپ کو چھوڑ جائے گا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس نے اپنی امت کو ان غموں کے عالم میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ کی مہربانی اور اس کے کرم سے واپس معراج کے سارے مناظر کو دیکھ کر، اللہ کی دید حاصل کر کے، جنت کے سارے مناظر دیکھ کر سرکار نے وہاں پہ رہنا گوارا نہیں کیا، اپنی امت کے دکھوں کو مٹانے کے لیے واپس آنا گوارا کیا۔ آپ کے اور میرے آقا واپس لوٹ آئے۔ سورہ نجم کے حوالہ سے پہلی آیت کریمہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جانا، اور جس طرح اللہ لے کے گیا اس طرح جانا کسی اور کا جانا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ معراج کی جب رات تھی حضور جانتے تو سب کچھ تھے، لیکن پھر بھی حضور محبت والی چادر تان کے سو گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کس شان کے ساتھ بلایا؟ جبریل کو بھی بھیجا، براق کو بھی بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شان کے ساتھ وہ مالک لے گیا، یہ شان وہ لے جانے والا ہی جانتا ہے کہ کس شان کے ساتھ لے گیا، لیکن قرآن کہتا ہے جیسے سرکار گئے ایسا کوئی کائنات کا دوسرا بندہ جا سکا نہیں ہے۔ ان کا جانا حسین جانا ہے، جس میں اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ میں اپنے بندے کو جس طرح لے کے گیا ہوں ایسا کسی کو کبھی بھی نہیں لے کے گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا، اس کے آنگن میں فرماتے ہیں کہ سرکار کا جانا بھی بڑا سونا ہے، اور حضور کا اپنی امت پر مہربانی کرنے کے لیے واپس آ جانا بھی بڑا حسین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کی پاک بارگاہ میں جانا بڑا حسین ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امت کے غم خاروں کی غم خاری کرنے کے لیے، اپنی امت کے دکھوں کو مٹانے کے لیے، اپنی امت کو اللہ کی راہ دکھانے کے لیے، اپنی امت کو اپنے رب سے ملاقات کروانے کے لیے، اپنی امت کو حقیقت والی زندگی سمجھانے کے لیے، اپنی امت کو اپنے رب کی عطا کردہ نعمت کو بتلانے کے لیے اللہ کے محبوب نے وہاں پہ رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ سے اجازت لے کر اپنی امت میں واپس تشریف لانا گوارا کیا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قرب، اتنا قریب جا کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس تشریف لے آئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو کیوں لائے؟ اس لیے کہ جو سرکار نے خود اللہ کے قرب میں اپنے رب کے حسن و جمال کو دیکھا، اپنے رب کی رحمتوں کو دیکھا، اپنے رب کے فضل کو دیکھا، اپنے رب کی عنایات کو دیکھا، اللہ کے محبوب نے اللہ کی ساری نشانیاں دیکھی،
دیکھ کر حضور نے یہ چاہا کہ جو کچھ میں نے آ کے یہاں پہ دیکھ لیا ہے نا، میں نے آج معراج کی رات آ کے جو کچھ میں نے دیکھ لیا ہے، اللہ کے محبوب چاہتے یہ تھے کہ میں دنیا میں جاؤں اور میرا ہر کلمہ پڑھنے والا، میرا امتی جس نے میرا دم بھرا ہے، جس نے اللہ کو مانا ہے، سرکار نے یہ چاہا کہ واپس آئے، جو کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے یہی منظر میری امت بھی دیکھ لے، وہی منظر میری امت بھی، کیونکہ رحمت دامی او پاک خدایا ہاتھ باغ سکا کرے ہریا ہو بوٹایا سے امید میری دا حد کر دے میوے بھریا ہو بوٹایا سے امید میری دا حد کر دے میوے بھریا۔ اب آپ وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام، آپ نے اللہ کی پیاری پیاری نورانی صورت کو دیکھا، اب اللہ کی بارگاہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کیا، اللہ کریم کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب اب تو ان غموں کی دنیا سے نکل کر، ان مصیبتوں کی دنیا سے نکل کر، مکہ والوں نے ستایا ہے، کفار مکہ نے ستایا ہے، ابھی تو وہاں سے نکل کے آیا ہے، اب واپس لوٹ کے جانا چاہتا ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے عرض کی، یا رب قدیر جو کچھ تو نے مجھے دکھایا ہے اب میرا دل کرتا ہے میں جا کے اپنے امتیوں کو یہ سارا معاملہ بتا دوں، جو انجان ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے تیری نشانیاں نہیں دیکھی ہیں، جنہوں نے تیری تجلیات نہیں دیکھی ہیں، جنہوں نے تیرا کرم نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے تیرا فضل نہیں دیکھا ہے، یا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ واپس کس لیے آنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی گناہگار امت واسطے واپس آنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کی ساری رحمتوں کا خزانہ امت کو دوں، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے میری امت بھی دیکھ لے۔ جو کچھ اللہ نے مجھے دکھایا ہے وہ میری امت جان جائے، اور میری امت جان کے پھر کیا کرے؟ پھر میری نقل کرے، اور نقل کر کے تو جو منظر میں نے دیکھے ہیں وہ منظر میری امت کو نصیب ہو جائے۔ اب آپ اسی وقار جب واپس لوٹ کے تیرے اور میرے آقا علیہ السلام آنے لگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب قدیر جی میرے محبوب، عرض کرنے لگے، یا اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ایسا تحفہ دینا یا اللہ صرف مجھے فائدہ ہی نہ دے بلکہ میری امت کو بھی فائدہ دے، یا اللہ ایسا تحفہ دینا جو تو نے پہلے کسی کو عطا نہ فرمایا ہو۔ اب آپ اسی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ان کو رب قدیر نے تحفہ عنایت فرمایا۔ تحفہ کیا عنایت فرمایا؟ رب قدیر نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ قدیر نے فرمایا، اے میرے پیارے محبوب میں جانتا ہوں جو منظر تو نے دیکھے ہیں، جو نظارے تو نے دیکھے ہیں، تیرا ارادہ یہ ہے یہی منظر میری امت دیکھے۔ اے میرے پیارے محبوب جو نشانیاں تو نے دیکھی ہیں تیرا ارادہ یہ ہے وہی نشانیاں تیری امت دیکھے۔ اے میرے پیارے محبوب یہ تحفہ لے جا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تحفہ لے کے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رب مصطفیٰ، اے مصطفیٰ کے رب، اے مصطفیٰ تیرا رب بڑا قدیر ہے، 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، میں نے امتوں کو دیکھا ہے وہ یہ کام انجام نہیں دے سکیں گے، اے اللہ کے پیارے نبی اب تخفیف فرما لے، کچھ اللہ سے مہربانی کروا لے۔ کرتے کرتے اللہ کے پیارے نبی نے 5 نمازوں کا تحفہ قبول کر لیا۔ جب 5 کا قبول کیا، میرے رب لم یزل کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب تجھے 50 دی تھی اب 5 رہ گئی ہیں، جا کے اپنی امت کو کہہ دے تم 5 پڑھو گے، اللہ کریم تمہیں 50 نمازوں کا ثواب دے گا۔ تم کتنی پڑھو گے؟ 5۔ اللہ ثواب کتنا دے گا؟ 50 نمازوں کا ثواب۔
اللہ کریم نے فرمایا 50 نمازوں کا ثواب. اصل میں نماز کیا ہے؟ اب آپ اسی وقار اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میری امت والو، مجھے اللہ سے یہ بڑا پیارا تحفہ ملا ہے جسے نماز کہتے ہیں. اس نماز سے پیار کرنا، اس نماز کو ادا کرنا، اللہ نے بڑے پیار سے میری امت کے لیے اس تحفے کو بھیجا ہے. اسے عام نظروں سے نہ دیکھنا، بلکہ السلام تو قرۃ عینی. سرکار نے فرمایا جب بھی نماز پڑھنا اس بات کا خیال رکھنا، اللہ نے اس نماز کو میں محمد کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنایا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری آنکھوں کی کیا ہے؟ اپنی امت کو کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم ضرور چاہتے ہیں کہ ہم روضۃ الرسول پہ جائیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جالیوں کو چومیں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہمیں اپنے ہر کام سے غرض ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس نبی رحمت نے آپ کے لیے معراج کی رات واپس آنا اس لیے رکھا کہ میری گناہگار امت کی بخشش ہو جائے، میری گناہگار امت کو وہ سارے نظارے مل جائیں جو میں نے آ کے یہاں پہ دیکھے ہیں، جو اللہ نے مجھے دکھائے ہیں، وہ سارے راز آ کے بیان کیے کہ میری امت اس سے محروم ہے نہ رہ جائے. اور ساتھ اس تحفے کے لیے یہ بات کی بھی نماز کی طرف جب آپ کا دھیان جائے، ساتھ بات یاد رکھنا، نماز اللہ کو بھی راضی کرتی ہے، میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی نعمت ہے کہ اس سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے. کیسے راضی ہوتا ہے؟ اب آپ اسی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی پیاری حدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اللہ کریم کا جب بندہ نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کریم اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے اس کے قدم کو گننا شروع کر دو. گھر سے اٹھنے والے قدم جب مسجد کی طرف آتے ہیں، آتے جاتے ہیں، قدم گنے جاتے ہیں. پھر اللہ کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، وضو کرتا ہے، اللہ کریم فرشتوں کو کہتا ہے جہاں جہاں پر میرا بندہ پانی کو بہاتا ہے، میرا بندہ وضو کرتا ہے، جسم کا جو جو حصہ دھونا جا رہا ہے، اللہ کریم کہتا ہے اے میرے فرشتوں، اس نے دنیا کے پانی سے میری نماز کی غرض سے اس نے ہاتھوں کو دھویا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف کر دو. اس نے چہرے کو دھویا ہے، چہرے کے گناہ معاف کر دو. اس نے پاؤں کو دھویا ہے، اس کے پاؤں کے گناہ معاف کر دو. اب اب اسی وقار یہ بندہ وضو کرتا ہے، وضو کر کے نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے. ان کندھوں پہ پڑنے والے گناہوں کے جو بہت بڑے بھار ہیں، اللہ کہتا ہے فرشتوں جب میرا بندہ سجدہ کرنا لگے اس کے گناہوں کی ٹوکریاں اتار کے زمین پہ رکھ دو. بندہ نماز پڑھتا ہے، گناہوں کی ٹوکریاں زمین پہ آ جاتی ہیں. اب جب بندہ سلام کرتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اب فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہوں کی ٹوکریاں اس کے کندھوں پہ رکھ دو. اللہ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے نہ میرے فرشتوں، میرے بندے نے میری نماز پڑھی ہے، میں بندے سے راضی ہو گیا ہوں اور میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. نماز پہلا ذریعہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. نماز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا. اور دیکھ پھر یہ نماز ایسا عمل ہے جس سے 3 کام ہوتے ہیں. جو سرکار معراج سے لے کر آئے وہ تحفہ کتنا حسین ہے، اس کو تو زمین پر ادا کرے، زمین بھی پاک ہو جاتی ہے، بندہ آپ بھی پاک ہو جاتا ہے. جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد. تو مسجد پاک ہے کہ نہیں؟ جی مسجد پاک ہے کہ نہیں؟ مسجد بھی پاک. وہ گناہگار بندہ جس نے نماز پڑھی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کہتا ہے اس نماز کے صدقے میں نے تجھے بھی پاک کر دیا ہے. 2 کام ہو گئے. تیسرا، ہر کام کی منشا اللہ کی رضا. تیسرا اس نے کہا میرے بندے تو نے نماز پڑھی، میں تجھ سے بھی راضی ہو گیا ہوں، میں تیرے اوپر کیا ہو گیا ہوں؟ مدینے کی طرف منہ کیا، یا رسول اللہ آپ سنائے اپنے امتی سے آپ کو کیا توقع ہے. وہاں سے کہا امتی کے لیے جواب آیا اے میرے امتی، تیرے سے صرف راضی نہیں ہوا، میں محمد کی آنکھیں تو نے ٹھنڈی فرما دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے آواز آئی اے میرے پیارے امتی، تو نے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا ہے.
اور جب بندے کی معراج اس انداز سے ہو جائے، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں پہ نمازی بن کے رہتا ہے، تو جو منظر اللہ کے نبی نے جنت کا دیکھا، پھر جنت میں جانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا ہے، پھر جنت میں جانے سے۔ اب ابا ذی وقار سرکار نے کہا اللہ میں واپس جانا چاہتا ہوں، اپنی گناہگار امت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ سرکار لوٹے، جبریل ساتھ ہیں، سرکار نے کہا میں نے جنت کا بھی نظارہ کیا، میں نے جہنم کا بھی نظارہ کیا، مجھے سارا کچھ دکھایا گیا۔ اب ابا ذی وقار کے نماز کتنا بندے کا قد اونچا کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار جب معراج سے آئے نا، معراج سے واپس آئے تو اللہ کے پیارے نبی نے آ کے حضرت بلال حبشی کو بلایا، بلال سے پوچھا بلال میں جب جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آواز سنی تھی، اے بلال جب میں گیا جنت کے اندر، اس جنت کے اندر میں نے تیرے قدموں کی کیا سنی؟ آواز سنی۔ اب ابا ذی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب بڑا حسین ہوگا، آپ نے کہا ہوگا جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت تو وہ کیا کرے گا جسے مصطفیٰ کا یارانہ۔ اب ابا ذی وقار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے میرے پیارے آقا، میں نے آپ کے حکم پر یا رسول اللہ میں گھر سے نکلتا ہوں، وضو کرتا ہوں، پھر وضو کرنے کے بعد میں مسجد میں جاتا ہوں، یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بلال اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے جو وضو کیا تھا اس پہ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے پڑھتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تو نے مجھے وضو کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کہنے لگے بلال یہ 2 رکعت نماز نفل کا یہ عالم ہے، تجھے جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور جو تو نے فرض پڑے ہیں اللہ نے تیرا قد کتنا اونچا کیا ہوگا۔ حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ میں صرف کیا پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل اس لیے پڑھتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محمد عربی کا غلام بنایا ہے، اور پھر تو نے وضو کے ذریعے مجھے پاک فرمایا ہے، اور پھر پاک کرنے کے بعد تو مجھے وہ کام سونپا ہے جو تو نے اپنے نبی کو نعمت کے طور پہ ہمارے لیے بھیجا تھا۔ اب ابا ذی وقار اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہتی ہیں میں جب جنت میں گیا میں نے ایک بہت بڑا مل دیکھا، جب میں نے مل دیکھا میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا یہ مل کس کا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب یہ محل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مل نہیں ہے، بلکہ یہ فرعون کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک خادمہ کا محل ہے۔ اب یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بڑی قیمتی ہے۔ آج کل ہمارے جملے زبان پہ ایک اکثر ہوتے ہیں یار ساڑھے تو تاؤں کافر چنگے نہیں، ہماری زبانوں پہ ایک ناشکری والا جملہ ہوتا ہے۔ گو بے شک نظام کو ترتیب دینے میں انہوں نے بڑی حکمتیں اختیار کی ہوئی ہیں، اور ہم بڑے گناہ گار ہیں، دھوکہ بھی ہم دیتے ہیں، فریب بھی ہم کرتے ہیں، اور بڑے بڑے گناہ ہمارے سارے ہیں، حالانکہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے، ہمیں کرنا ہر کام دیانت داری پہ ہمارا امانت داری کے ساتھ ہمارا ہر کام ہونا چاہیے، تاکہ بیچ میں سے محمد کا عکس نظر آئے۔ ہم محمدی ہیں کہ نہیں ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے، تو ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے گفتار میں حضور کی تصویر نظر آنی چاہیے۔ دور سے کوئی بندہ دیکھے تو وہ کہے واقعی یار محمد والا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سے حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ جو فرعون کی بیٹی تھی نا، فرعون کی بیٹی، اس سے جو ایک لونڈی اس کی کنگھی کرتی تھی، یہ محل اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے۔
اس کے لیے اور اس کا 6 ماہ کا بیٹا تھا، ان دونوں کے لیے اللہ نے یہ جنت میں گھر بنا دیا ہے. جنت میں کیا کیا ہے؟ گھر بنا دیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اس کا کیا کردار تھا؟ حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ وہ نا ایک دن جو فرعون کی بیٹی تھی اسے کر رہی تھی کنگھی، تو جب کنگھی کر رہی تھی تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی. جب گری تو اس نے پڑھا بسم اللہ. اس نے کیا پڑھا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع. فرعون کی بیٹی نے اسے کہا بھی تو نے کس اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تیرا اور میرا رب تو فرعون ہے. تیرا اور میرا رب کون ہے؟ فرعون ہے. اس نے کہا نا میں فرعون کو رب نہیں مانتی، میں تو اس کو رب مانتی ہوں جو فرعون کا بھی رب ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایمان کی. آج شکر کیا کریں. گناہ بڑے ہیں پلے میں، نہیں دھل سکتے. شاید کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اللہ نے کلمہ کی نعمت دی ہے، جو اللہ نے کلمہ کا چراغ اس سینے کے اندر جلایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس نے پھر کہا، اس نے کہا نا میں تو اس رب کو مانتی ہوں جو فرعون کا بھی کیا ہے. 3 بار جب اس نے جملہ کہا اس نے پکڑا لونڈی کو تو لے گئی اس اپنے باپ کے پاس. اس نے کہا یہ کہتی ہے میرا رب تو وہ ہے جو فرعون کا بھی رب ہے. اس نے کہا بھی ایسے کرو، کڑاہ کے اندر تیل گرم کرو اور اس عورت کو اور اس بچے کو دونوں کو آگ کے اندر پھینک دو، تیل میں پھینک دو تاکہ زمانے والوں کو پتا چل جائے فرعون کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے. اب اسی وقت وہ لونڈی جو اللہ پر ایمان رکھتی تھی جب آگ کے قریب گئی نا تو اس کا دل ڈگمگایا. بھئی ایمان کی بڑی سزا، اچھی سزا ملی ہے دنیا میں، ایمان کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے. تو وہ جو 6 ماہ کا بچہ تھا اللہ نے اسے گویائی عطا فرمائی، اسے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس نے کہا ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا والوں کا یہی صلہ رہا ہے، لیکن یاد رکھ ادھر جیسے ہم اپنی قربانی پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ سے ایمان کی وجہ سے بڑا انعام ملے گا. ایمان کی وجہ سے دوستو جو کلمہ پڑا ہوا ہے، کلمہ اگر اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو ہر بندہ ولی بن جاتا ہے. اگر کلمہ کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں نہ بھی کر سکے وہ گناہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ بدکار ہے، وہ جیسا بھی ہے، قیامت والے دن اس کی بخشش کا کوئی اور ذریعہ بنے نہ بنے، جو اس کے لبوں سے کلمہ نکلا تھا وہ اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. وہ جو اس نے کلمہ پڑھا، اس لیے یہ باتیں نہ کیا کریں بھی ہم سے تو وہ اچھے، ہم سے تو وہ اچھے، ہم سے وہ اچھے. آخری بات یہ ہے، سرکار کہتے ہیں ایک بندہ لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا اور لکڑیوں کا گٹھا اتنا بڑا ہو گیا بھی وہ اٹھاتا ہے اٹھائی نہیں جاتی، پھر بھی اسے کہیں دائیں بائیں پھر لکڑی نظر آتی ہے، پھر بیچ میں ڈال دیتا ہے. میں نے کہا جبریل اس سے پہلا لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا نہیں جا رہا اور یہ اور لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ بندہ ہے جس کے پاس آپ کی امت کے لوگوں نے امانت رکھی تھی اور اس نے ان کی امانتوں کے اندر خیانت کی ہے. امانت کے اندر کیا کیا ہے؟ امانت کے اندر آج جتنے بھی امین ہیں وہ کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی طرف سے جتنی بھی امانتیں ہیں ان کی خیانت کرنے والوں کا انجام اللہ کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت برا ہوگا. جس نے آپ کو جو امانت دی ہے امین بنے اور اس کی امانت کو لوٹا بھی دے. اب اسی وقار سرکار کے معراج سے ڈھیر سارے سبق ہیں، لیکن اگر ہم نماز والا سبق یاد کر لیں تو حضور کی حدیث ہے اور اللہ کا قرآن ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ ساری بے حیائیاں جو ہمارے معاشرے میں چھوڑی جا رہی ہیں، نمازی بننا آپ کا کام ہے، ان بے حیائیوں کو دور کرنا اللہ کا کام ہے. وہ جھوٹ بھی ایک بے حیائی ہے، وہ دھوکہ بھی ایک بے حیائی ہے، وہ فریب دینا بھی ایک بے حیائی ہے، وہ دغا دینا بھی ایک بے حیائی ہے. یہ ساری بے حیائیوں کو جمع کریں اور پوچھیں بھی اس کا علاج کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اس کا علاج نماز ہے، تو نمازی بنتا جا، اللہ یہ برائیاں تجھ سے دور کرتا جاتا ہے. اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.